بات یہ ہو رہی تھی کہ علم ظاہر اور علم باطن پہ، یہ دو علم ہے۔ علم ظاہر آپ کو بتاتا ہے، حدیث جبرائیل ہے کہ نماز ایسے پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اب اس کی تشریح کوئی شیخ الحدیث کرے نا کہ اس کے کیا مراد ہے، کیسے پڑھیں گے نماز، کیونکہ دیکھنے کا معاملہ باطن کے ساتھ ہے۔ تو تمہیں صوفیہ بتائیں گے کہ اللہ کو تم کیسے دیکھو گے، پہلے وہ تم سے ذکر کرائیں گے، تمہارے دل کو صاف کرائیں گے۔ جب تمہارا دل روشن ہو جائے گا، ایک ہوتا ہے ظاہری آنکھ سے دیکھنا، ایک ہے دل کی آنکھ سے دیکھنا۔ جب تمہاری دل کی آنکھ کھل جائے گی، جب تم نماز میں کھڑے ہوں گے، تمہیں اللہ نظر آئے گا۔ یہ حدیث سیکھنے کے لیے علم ظاہر والوں کے پاس جانا پڑتا ہے، اور اس سے فیضیاب ہونے کے لیے، اللہ کو دیکھنے کے لیے علم باطن والوں کے پاس جایا جاتا ہے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ حدیث کا مفہوم ہے مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اب اللہ کے نور سے کیسے مومن دیکھتا ہے؟ اب علماء سے بولو اس کی تشریح تو کریں۔ علم ظاہر میں تو پڑھ لیا، اب اس کا راز کیسے پتہ چلے گا، اس کی تشریح کہاں سے پتہ چلے گی کہ اس سے کیا مراد ہے؟ علم باطن میں آؤ گے تب پتہ چلے گا۔ جب انسان دل پہ رگڑے مارتا ہے، جب یہ دل بنتا ہے، جب یہ روشن ہوتا ہے، تو اللہ اس کو وہ فراست سے نواز دیتا ہے۔ دل میں اللہ کا نور آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ جیسے فرمایا نا کہ انسان جب کلمہ پڑھتا ہے اخلاص کے ساتھ، ایمان والا بنتے، ایمان کا نور اس کے دل میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان جب اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کی محبت کا نور دل میں داخل ہو جاتا ہے، یہ دل روشن ہو جاتا ہے۔ وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے، یہ قلب سلیم بن جاتا ہے۔ جب یہ دل روشن ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو فراست سے نواز دیتا ہے، پھر یہ دل کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ کس کی نگاہ سے؟ جبھی تو رحمان بابا کہتے ہیں نا، ہر قدم چید عرش پوری رسی مالی دل در رفتار درویشانو، پھر اس کے قدم کہاں کہاں تک جاتے، کیوں؟ اس کو اللہ وہ فراست دے دیتا ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، ہم ذکر کرنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم میں وہ چیز حاصل ہو جائے کہ جب ہم نماز پڑھیں اللہ میں نظر آئے۔ ایک صحابی آتے فرماتے، یا رسول اللہ میں نے رات ایمان کے ساتھ گزاری۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی دلیل تو پیش کرو کیسے رات ایمان کے ساتھ گزاری۔ وہ صحابی فرماتے، یا رسول اللہ جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں، ایک طرف جہنم آتی ہے، ایک طرف جنت آتی ہے، سامنے میرا اللہ ہوتا ہے۔ تو صحابہ نے 13 سال ذکر کیا تھا، صحابہ کی نمازیں ایسی تھی کہ ان کو اللہ نظر آتا تھا۔ اب یہ تمہیں اللہ والوں کے پاس جانا پڑے گا، ان سے سیکھنا پڑے گا، تب تمہاری نمازیں ایسی بنیں گی۔ تم 40 سال مدرسے میں پڑھو ایسے تم یہ چیز تمہیں حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ نے اس کا ذریعہ خانقاہوں کو رکھا ہے، صوفیوں کو رکھا ہے، علم باطن کو رکھا ہے۔ اس کا ذریعہ اللہ نے بنائی اللہ والوں کو۔ یہ مستانے ہوتے اللہ والے، فراست اللہ نے ایسی دی ہوتی ہے۔ لوگ بڑے بڑے مذاق اڑاتے ہیں، لیکن فراست کیسی ہوتی ہے؟ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ آستانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک یہودی آیا، ایک نوجوان خوبصورت قسم کا، ایک دم روشن چہرے والا ہوتا ہے نا، کہ دیکھو نور کا تعلق چمڑی سے نہیں ہوتا کہ اس کی چمڑی سفید ہے، یاد رکھنا، ورنہ گورے ہم سے زیادہ چمڑی سفید ہے ان کی، ان پہ انوارات، ہم یہ نہیں کہہ سکتے ان پہ انوارات برس رہے ہیں۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ اسی طرح ایک نوجوان خوبصورت جیسا، ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ خوبصورت ہے، پگڑی پہنی، امامہ پہنا، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچے۔ حضرت ایک سوال پوچھنا ہے، پوچھو۔ سوال کیا کرتے ہیں حضرت؟ وہ آپ علیہ السلام نے فرمایا مفہوم اس طرح سے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت اس کی تشریح کریں، اس کا کیا مطلب ہے؟ جنید بغدادی غصے میں آئے، بغیرت تو یہودی ہے؟ کیا بولا؟ یہودی تو یہ کیوں پوچھ رہے مجھ سے؟ اس نے میں توبہ کی، کہا حضرت میں سمجھ گیا یہی مومن کی فراست ہوتی کہ تمہیں پتہ کیسے چلا؟ یہی کہتے ہیں مومن کی فراست کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ میں توبہ، پاؤں میں گر گیا، حضرت مجھے معاف کر دو۔ حالانکہ اس کیا کر کے گیا پلاننگ کر کے کہ میں حضرت سے پوچھوں گا حضرت اس حدیث کا مطلب بتاؤ، تشریح کرو، حضرت جواب نہیں دے سکیں گے، پورے ان کے مریدوں کے سامنے حضرت جھوٹے ہو جائیں گے، لوگوں کے اندر انتشار پیدا ہو جائے گا۔
یہ اللہ والوں کا مذاق نہیں اڑایا جاتا، یاد رکھو۔ یہ اپنے اکابر کو تم پڑھو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، باتیں کرتے ہو۔ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے بانی، ہندوستان میں ان کو مناظرے کا ایک جگہ ایک لوگ آئے، حضرت آپ نے آ کر بیان کرنا ہے۔ کچھ لوگ گئے، وہ گئے شاہجہان پور کے لوگ تھے، کہا حضرت ہم نے سنے کہ آپ اس طرف آ رہے ہو، آپ کا بیان ہے، ہمارے گاؤں بھی آ جانا، ہمارے گاؤں کے بڑے جتنے بھی وہ رافضی ہیں، ان کی زمینیں زیادہ، ان کی زمینوں میں کھیتی باڑی کرتے، انہوں نے بڑی سختیاں کی ہوئی، حضرت آپ بیان کریں گے، ہو سکتے آپ کی بیان کی برکت سے ان کے دل نرم ہو جائیں گے، مسئلہ ہمارا حل ہو جائے گا۔ کیونکہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نام تھا، نام بڑا تھا، حضرت نے قبول کر لیا، وہاں حضرت چلے گئے۔ اب وہاں رافضیوں کو پتہ چلا کہ قاسم نانوتوی آ رہے ہیں، انہوں نے ایک ڈرامے شروع کیے، انہوں نے پورے ہندوستان کے اندر بڑے بڑے ذاکر کو بلایا، 7-8 ذاکر مجمع میں مختلف جگہ پہ بٹھا دیے کہ حضرت سے سوال پوچھیں گے، یہ سوال میں پھنس جائیں گے تو حضرت کی بےزتی ہو جائے گی، یہ بٹھا دیے۔ اب بیان شروع کہ جیسے وہ رافضی کھڑا ہوتا حضرت سے سوال پوچھتا، حضرت بیٹھ جاؤ، بیان کے دوران ہی ان کے سارے جوابات ان کو مل گئے۔ حیران ہو گئے، یار یہ کہ اس کو کہتے ہیں مومن کی فراست، کہ ان کو سوال کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اچھا مجمع ختم ہو گیا، اب انہوں نے کہا یار یہ چال تو ہماری ناکام ہو گئی، انہوں نے ایک پلاننگ کی، ایک نوجوان کو لٹایا، حضرت ایک بندے کا انتقال ہو گیا، آپ آگے جنازہ پڑھا دو۔ آئیے مذاق کر رہے تھے حضرت کے ساتھ کہ جنازہ پڑھائیں گے، نماز ہم کہیں گے کھڑا ہو جا، وہ اٹھے گا تو ہم کہیں گے دیکھو تو زندہ تھا۔ وہ جیسے حضرت نے کہا اچھا گیا، حضرت جنازہ پڑھایا، انہوں نے آواز ہی اٹھو، حضرت نے کہا ہم نے کبھی زندہ کا جنازہ پڑھایا نہیں ہے۔ وہیں پہ سارے پاؤں میں پڑ گئے، بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ یہ ہے مومن کی فراست۔ میرے محترم ساتھیوں، ہم نے اپنے دل پر محنت کرنی، کس پہ کرنی ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے کریں گے نا محنت انشاءاللہ۔ ساتھی